السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باجماعت نماز پڑھنے کے فضائل اور امامت کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو بیان کیا ہے، اس میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں. سبق بیان کرنے سے پہلے جو ایک مین بات ہے کہ اکثر بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں جو نفلی نماز کی بھی امامت کرواتے ہیں کہ نفلی نماز کی امامت کروا لو تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یا میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے، تو وہاں پر طواف کرنے کے بعد جو دو نفل ادا کیے جاتے ہیں اس کی بھی کئی لوگ جماعت کروا رہے ہیں. امام آگے کھڑے ہیں، پیچھے جو باقی ساتھی ہیں اور اس سے پیچھے پھر عورتیں. تو اس طرح کر کے وہ اس کی بھی جو نفل ہے جماعت کروا رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ثابت نہیں ہے وہ کرنا گناہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے. جو عمل یا جن نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باجماعت جو ملتی ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں. جس طرح رمضان کے موقع پہ بہت تیزی سے دن جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے دیکھنا نصیب فرمائے اور عبادات اس میں کرنا کے توفیق عطا فرمائے. تو جس طرح اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو 2 دن اس کی امامت کروائی، تو پھر آپ نے اگلے دن جو تھے وہ واپس نہیں آئے، یعنی کہ اپنے حجرہ مبارک سے نہیں نکلے تاکہ یہ فرض نہ ہو جائے. اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے. تو رمضان میں کافی مساجد میں یہ کروائی جاتی ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی نفلی نماز کی باجماعت نماز پڑھانے کا ثبوت نہیں ملتا. بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 731 میں، جس میں جو میں نے ابھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے موقع پر، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اپنے لیے ایک خیمہ منتخب کیا. کچھ چادریں یا ایک حدیث میں آتا ہے کہ چٹائی لگا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خیمہ منتخب کیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نماز ادا کیا کرتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی کہ آپ کی اقتداء میں. تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن آپ نے نفل ادا کیے نہیں، آپ بیٹھے رہے اپنی جگہ پر. تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال جان چکا ہوں کہ تم میرے پیچھے میری اقتداء میں نماز پڑھتے ہو، تو اس طرح نہ کیا. یعنی کہ اس طرح یہ الفاظ نہیں ہے، معذرت ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا حال جان چکا ہوں، تو تم سب سے بہترین جو نماز ہے وہ گھر میں ادا کیا کرو، اور مرد کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے. کس میں سے؟ سنت نوافل میں سے. فرض جو ہے وہ مسجد میں
افضل ہیں اور سنتے نوافل جو ہیں وہ گھر میں افضل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں باقاعدہ حکم دیا کہ جو نفلی نماز ہے اس کو گھر میں ادا کیا کرو. اور ایک حدیث میں مشہور و معروف حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان سے مراد کیا ہے کہ قبرستان میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جب ہم گھروں میں نماز ادا نہیں کریں گے تو ظاہری سی بات ہے وہ اسی کے ضمن میں آتی ہے. جتنا مرضی بڑا عالی شان گھر ہو، جتنا مرضی مہنگا ٹائل لگی ہو، جتنی مرضی مہنگا فرنیچر ہو، لیکن اگر وہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا جاتا وہ گھر قبرستان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو اسی لیے مرد جو ہیں وہ کوشش کریں کہ جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہوں تو اپنی عورتوں کو حکم دے کر آئیں، بلکہ ان کو باقاعدہ اٹھا کر آئیں کہ اٹھو تم بھی نماز پڑھ لو. بے شک وہ جب مرضی نماز پڑھ سکتی ہیں لیکن ٹائم کے درمیان میں، لیکن جو وقت ہے اور جو بہترین وقت ہے پہلی نماز پڑھنے کا تو اسی وقت میں نماز پڑھ لی جائے تو وہ زیادہ افضل ہے. تو اسی لیے مرد جو ہیں وہ اپنے سنت نوافل گھر میں پڑھیں، عورتیں جو ہیں وہ بھی اپنی نماز کا اہتمام کریں، تو ہو سکے تو گھر میں جماعت بھی کروائیں. عورتیں خاص طور پہ ہو سکے تو گھر میں اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو، جو اس طرح ایک فیملی جو زیادہ رہتی ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں اکٹھے ہو کر ایک جگہ کو منتخب کر لیں، اس کو ایک جگہ کو منتخب کر کے اس کو مسجد بنا دیں کہ وہاں پر جو ہیں وہ سارے گھر والے نماز پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.